سرے شام ہی وہ قصے انصاری چلا آیا تھا۔ اسے روبرو رمیز اور شائستہ سے بات کرنے کی ضرورت تھی۔ صبح والے لباس میں ملبوس، بالوں کو پیچھے جمائے، وہ لاؤنج میں آ بیٹھا تھا۔ گھر خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید ابیہ اور نینا کہیں باہر گئی ہوئی تھیں۔ چند پہروں بعد ملازمہ اس تک چلی آئی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو رمیز سر اپنی اسٹڈی میں طلب کر رہے ہیں۔ وہ آج سے پہلے کبھی رمیز کی اسٹڈی میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ملازمہ اس کے آگے چلتی ہوئی راہ واضح کر رہی تھی۔ وہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتا راستے حفظ کرتا گزر رہا تھا۔ کئی بند کمروں کے بعد آخر کار ایک پرتعیش سا منکشف دروازہ اس کی نگاہوں نے دیکھ ہی لیا تھا۔ ملازمہ ایک جانب گردن جھکا کر مؤدب سی کھڑی ہوگی تو وہ سر ہلا کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ اسٹڈی بلا شبہ بہت وسیع اور بلند چھت کی حامل تھی۔ چھت مختلف رنگوں کے قیمتی شیشوں سے آراستہ شام کی سیاہیوں کو منعکس کر رہی تھی۔ اطراف میں بنے طویل کتب خانوں میں قدیم کتب اپنی موجودگی کا احساس بخوبی دلا رہی تھیں۔ سامنے ہی ایک ٹیبل کے پیچھے رمیز براجمان کسی کتاب کی ورقردانی میں گم نظر آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھایا۔ اس ٹیبل سے ذرا فاصلے پر دائیں جانب صوفے اور سینٹرل ٹیبل پر رکھا گیا تھا۔ شائستہ بھی اسی صوفے پر بیٹھی اپنے موبائل میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کھنکار کر دونوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ ان دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر دیکھا۔ پھر شائستہ نے بغیر کسی گرم جوشی کے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ بنا کوئی تاثر لیے ان کے سامنے جا بیٹھا۔ رمیز بھی کھنکا کر اپنی کرسی سے اٹھایا، پھر سربراہی صوفے پر تمکنت سے بیٹھ گیا۔ میں خوش ہوں کہ آپ دونوں نے میری لاپرواہی کے باوجود بھی مجھ سے ملنے کے لیے حامی بھر لی۔ میں آپ کے اوقات کی قدر کرتا ہوں۔ اس کی سنجیدگی دونوں کے لیے حیران کن تھی۔ وہ عموماً اس قسم کے انداز و اطوار سے دور رہا کرتا تھا۔ رمیز نے بے تاثر نگاہیں اس کی جانب پھیری۔ مجھے تم سے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی حرم۔ اگر شادی نہیں کرنی تھی تو محض انکار بھی کیا جا سکتا تھا۔ ابھیا کو ہرٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی بھی لگی لپٹی بغیر کہا تھا رمیز نے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ آئی ایم سوری۔ اس کی سنجیدگی میں رتی بھر فرق وارد نہیں ہوا تھا۔ شائستہ نے ایک جھٹتی نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر سر سی مسکراہٹ لیے ذرا آگے ہوئے بیٹھی۔ اس نے ابرو سکیٹ کر اس کے انداز کو دیکھا تھا۔ نازنین کیسی ہے؟ اس کا سوال اتنا اچانک تھا کہ رمیز یکدم چونکا کر شائستہ کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ وہ نہیں چونکا، بس ذرا سے کندھے اچکائے تھے۔ ٹھیک ہی ہوں گی۔ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اگر آپ ان کی خیریت خود دریافت کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تمہاری اس کے ساتھ خاصی ملاقات رہتی ہے؟ میں نے سوچا شاید تم اسے معمول سے زیادہ جانتے ہوگے۔ وہ مسکرایا تھا۔ نازنین ابھیا نہیں ہے۔ انہیں ہر تیسرا بندہ بغیر کسی وجہ کے نہیں جان سکتا۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ رمیز کا چہرہ اگلے ہی پل سرخ ہوا تھا اور شائستہ کا محظوظ سا تاثر اگلے ہی پل عنقا ہو گیا۔ وہ کھول کر سیدھی ہو بیٹھی۔ تم ابھیا کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتے۔ آپ نازنین کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتی۔ اسٹڈی کی فضا نے شاید آج سے پہلے ایسی جرت نہیں دیکھی تھی۔ در و دیوار گویا ساکت ہو کر اس لڑکے کو تکنے لگے تھے۔ رمیز نے اب کے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا لگتی ہے وہ تمہاری کہ تم اس کی وکالت یوں ہمارے سامنے کر رہے ہو؟ رمیز کو باور کروانے کے لیے اس نے ہمارے پر زور دیا تھا، لیکن حرم ویسے ہی بیٹھا رہا۔ میرا خیال ہے کہ اس رد عمل کے لیے محض انسانیت کا ہونا کافی ہے۔ اگر میرے سامنے ابھیا کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا تو میرا انداز اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ شائستہ چند پل کے لیے چپ سی ہو گئی۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں بھی ابھیا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن اگر میرے بارے میں آپ پہلے سے تاثرات قائم کر چکے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے پلٹنے کے لیے قدم بڑھا دیے تھے اور ابھی وہ کچھ قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ ٹھہر سا گیا۔ اسٹڈی کی قد آدم دیوار پر بہت سی پینٹنگز آویزاں تھیں اور ان پینٹنگز میں ایک پوری وضاحت کے ساتھ جگمگا کر اس کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ گریک متھ، یونانی اسطورہ، تھیوگنی، کلیش آف دا ٹائٹنز۔ یہی، بالکل یہی لکھا تھا اس پینٹنگ کی ایک جانب۔ وہ اپنی جگہ گویا جم سا گیا تھا۔ حلق اگلے ہی پل خشک ہو گیا اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ اس نے رکتا سانس بمشکل بحال کیا تھا۔ اسی پل اس کے ساتھ سے شائستہ گزر کے تیزی سے گزری تھی۔ وہ اس قدر مخبوط الحواس ہو چکا تھا کہ کوئی رد عمل دے ہی نہیں پایا۔ اسے بھیجا گیا پیغام رمیز کی اسٹڈی میں کیا کر رہا تھا؟ کیا یہ کوئی اتفاق تھا؟ اس نے قدم تیزی کے ساتھ باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ اس کے آس پاس جھکڑ کسی بھنور کی مانند گھومنے لگے تھے۔ یہ اسطورہ، ایک سرا، کیا اسے یہ رمیز نے بھیجا تھا؟ لیکن وہ کیوں بھیجے گا اسے؟ اس نے اسٹیئرنگ دائیں جانب گھمایا تو رمیز کو بھی دلچسپی تھی یونانی اساطیر میں۔ وہ اس کیس کو مزید نہیں سالو کر رہا، پھر وہ کیوں اس سب کو لے کر پریشان ہو رہا ہے؟ اسی پہر اس کا فون بجا تو اس نے بنا دیکھے کان میں بلوٹوتھ لگا کر رابطہ جوڑا۔ حرم ناظرین کا ٹریسر یونیورسٹی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کا پیر یکدم ہی بریک پر جا پڑا تھا۔
کیا کہا؟ یونیورسٹی؟ اس وقت؟ مغرب بیت چکی تھی اور رات اب خاصی گہری ہو چکی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ یکدم ہی نمودار ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ٹرے سے نکال پھینکا ہو۔ تم ایک بار وجدان سے پوچھ کر کنفرم کر لو، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کیا مطلب؟ وہ حرم ناظرین کا کوئی 2 دن سے پیچھا کر رہا ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن پھر تمہارا کیس واپس لینے والا فیصلہ دیکھ کر میں بتانا بھول گیا۔ اور حرم عرائبی کو اپنے سر پر آسمان گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس سے غفلت سرزد ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے وعدے سے رخ پھیرا تھا۔ اس نے گاڑی تیزی سے سٹارٹ کی اور ساتھ ہی وجدان کو بھی کال ملائی۔ اگلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ وجدان، پھپھو یونی سے گھر نہیں آئی ہے حرم بھائی، میں ابھی وہیں جا رہا ہوں۔ وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ اور اس نے اپنی کار اگلی ہی پل موڑ لی تھی۔ تیزی سے کار کا ریڈرز موڑنے کے باعث ٹائر چٹر آئے تھے۔ اس کا چہرہ اس قدر سفید لگ رہا تھا کہ حد نہیں۔ آسمان سے اترتی گویا ہر شے پر اپنا ورق چڑھا رہی تھی۔ کچھ بھی واضح نہ تھا۔ سب دھواں بنتا جا رہا تھا، سب کچھ۔ وہ اپنی دوسری کلاس سے فارغ ہو کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ سر آفتاب کی جانب سے اسے ٹھہر جانے کی کال موصول ہوئی تھی۔ کوئی میٹنگ تھی جس کے نتیجے میں اسے تھوڑا انتظار کرنا تھا۔ الہام پہلے ہی جا چکی تھی۔ وہ لائبریری چلی آئی۔ بلا وجہ فارغ بیٹھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ اپنی ڈیسک پر رکھی کتاب اٹھا لی، پھر کئی لمحات تک ورگردانی کرتی رہی۔ جب بہت وقت بیت گیا اور اسے یونیورسٹی خالی خالی سے محسوس ہونے لگی تو وہ چونکی۔ اسے وقت گزارنے کا ادراک ہی نہ ہو سکا تھا۔ اس کا دل یکدم ہی کسی نے اسے کنجے میں جکڑ لیا تھا۔ آہستہ سے کتاب ٹیبل پر رکھ کر وہ اپنا پرس جلدی جلدی سمیٹنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل گویا بند ہونے لگا تھا۔ مغرب کی اذانیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل نگاہوں کے سامنے کیا اور سر آفتاب کو لائبریری سے نکل کر فون کرنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ اٹھی۔ سارا وجود سن ہو گیا تھا۔ ہمت کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا اور اسی پل کسی نے اسے بالوں سے جکڑ کر پیچھے کی جانب گھسیٹا تھا۔ وہ چیخی۔ اس کی چیخوں سے یک راداریاں گونجنے لگی تھی۔ اس کا پرس اور ہاتھ میں تھاما فون کہیں وہیں گر گیا تھا۔ کوئی اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا لائبریری کی جانب واپس لے جا رہا تھا۔ رخ سامنے ہونے کی وجہ سے وہ اس آدمی کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے! اس کی دلدوز چیخیں در و دیوار سے پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ اسے لائبریری میں لا کر دھکیلا گیا تو وہ بری طرح ایک شیلف سے جا لگی۔ اس کی پیشانی سے خون کے بہت سے قطرے پھسل کر گرے تھے۔ اس نے دھندلاتی بصارت کے ساتھ سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور پھر دھک سے رہ گئی۔ وہ شجاع تھا، شجاع نسیم۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے پیلے دانت اور کاٹدار آنکھیں گویا ناظرین کے وجود کو چھیدتی ہوئی گزر رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ میں تھاما سنہری سا تتلی کا بروج ناظرین کے سامنے لہرایا۔ بے یقینی اس قدر گہری تھی کہ وہ بے جان قدموں کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے آس پاس وہی سیاہ رات والا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ دل گویا بند ہونے لگا تھا اور سانس تو اس سنہرے بروج نے ہی روک لی تھی۔ شجاع نسیم کو تم سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی ہے نازنین انصاری؟ اور اس نے خوفزدہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آنسو بے تحاشا گرنے لگے تھے۔ جسم لرز رہا تھا اور بصارت دھندلا رہی تھی۔ شجاع نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی گردن پر بالکل اسی انداز سے پھیرا تو وہ بلبلائی۔ یہ لمس، وہ اس کھردرے لمس کو نہیں بھولی تھی۔ وہ اس لمس کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اسی لمس نے اس کی معصومیت اسے چھین لی تھی۔ مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے تھے۔ روح تکلیف کے بوجھ سے دب کر فنا ہونے لگی تھی۔ وہ موت کے دہانے پر تھی۔ اس میں شجاع کے ہاتھ کو جھٹکنے کی ہمت نہیں تھی۔ کتنے سال انتظار کروایا ہے تم نے نازنین؟ اس کی للچاتی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ اس کے جسم پر چینٹیاں رینگنے لگی تھیں۔ وہ اسے دھکیل رہی تھی، پرے، کہیں بہت پرے۔ اس کے ہاتھوں سے ہمت سلب ہو رہی تھی۔ وہ ختم ہو رہی تھی۔ وہ مر رہی تھی۔ وہ اس کی گردن دبوچ کر اگلے ہی پل اس پر جھکا تو اس نے پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے اسے دور ہٹایا اور پھر اسے دھکیلتی لائبریری کا دروازہ کھول کر سنسان پڑی راہداریوں میں بھاگی۔ وہ بے قابو بھینسے کی طرح اس پر جھپٹنے کے لیے بےتاب لگتا تھا۔ مغلزاد بکتا وہ بھی اسی کے پیچھے ہی تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی سالوں کی جمع کی گئی ہمت گویا لمحوں ہی میں سینچ کر اسے کھوکھلا کر دیا گیا تھا۔ بچپن کے خوف انسان کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ اس نے بھی اپنی موت نگاہوں کے سامنے دیکھ لی تھی۔ اس کی ٹانگیں کپکپاہٹ کے باعث اس کا ساتھ دینے سے انکاری ہونے لگی تھی۔ اس کے پیچھے پوری قوت سے دوڑتے شجاع نے اسے دھکا دے کر دیوار کے ساتھ لگایا تو وہ بری طرح ستون سے جا لگی۔ اس کے ہونٹ سے خون آنے لگا۔ شجاع نے اس کی دونوں کلائیوں کو پوری قوت سے جکڑا تھا، بالکل ویسے ہی۔ اسے لگا اس کی کلائیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ یا اللہ! اس کے ایک دل دوست چیخ اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی اور اسی پل شجاع کو کسی نے دونوں بازوؤں سے جکڑ کے ایک جانب دھکیلا تھا۔
نازنین نے سختی سے میچی آنکھیں کھول دی۔ وہاں وہ کھڑا تھا، ہاں وہی، جو ہمیشہ تاریک راہداریوں کے آخری سروں پر اکثر نمودار ہوتا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں نازنین کی ساکت پتلیوں سے گویا الجھ کر رہ گئی تھیں۔ لیکن پھر وہ پلٹا۔ اس نے گرے ہوئے شجاع کو گرے بان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی۔ اس نے شجاع کا ہاتھ پوری قوت سے مڑوڑ کر ہتھوڑی اس کے کندھے پر دے ماری۔ راہداریاں آپ کی شجاع کی چیخوں سے دہل اٹھی تھیں۔ نازنین سانس روکے حرم کو دیکھے گئی۔ وہ اسے نگاہیں ہٹائے بغیر شجاع کے کندھے پر برابر ہتھوڑی مار رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بلا شبہ ناکارہ ہو چکا تھا۔ اس نے سفید چہرہ لیے نگاہیں شجاع کی جانب پھیری اور پھر اسے پرے دھکیلا۔ اگلے ہی پل اس نے اس کے دوسرے ہاتھ پر بھی اسی قوت سے ہتھوڑی ماری تھی۔ گوشت پھٹ چکا تھا اور خون کے بہت سے چھینٹے اڑ کر اس کے رخسار پر آ لگے تھے، لیکن وہ بے رحمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو ناکارہ کر دینے کے در پہ تھا۔ اس نے ان ہاتھوں سے بہت ظلم کیے تھے۔ خون سے لت پت وجود لیے شجاع پورے قد کے ساتھ راہداری میں گر پڑا تھا۔ اس نے خون آلود ہتھوڑی ایک جانب پھینکی اور پھر نازنین کی جانب چلا آیا۔ ان دونوں کے درمیان بہت سے ماہوں سال حائل تھے۔ وہ ان ماہوں سال کی تھکا دینے والی مسافت عبور کرتا اس تک پہنچا تھا۔ شام کے سائے ہر جانب پھیل چکے تھے۔ اس تاریکی میں ایک فرشتے کے پر زمین پر پھڑاتے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ اس کے خون آلود چہرے سے انسانیت کی ہر رمق مٹ چکی تھی۔ وہاں محض زخم کے آثار تھے، محض تکلیف تھی۔ نازنین کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ تم نے دیر کر دی حرم، اور اگلے ہی پل وہ اس کے بازوؤں میں بے ہوش ہو کر جھول گئی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہ گیا، پھر بنا کسی تاثر کے جھکا اور اسے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ زمینی عکس میں اب اس کے پر اب تک پھڑپھڑا رہے تھے۔ اس نے شجاع کے اوپر سے قدم گزارے اور آگے بڑھایا۔ نازنین کی گردن پیچھے کی جانب ڈھلکی ہوئی تھی اور ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے اسی پہر آزاد ہوا تھا۔ اور جب ہمیں لگتا ہے کہ کہانی ختم ہو چکی ہے، ٹھیک وہیں سے کہانی کا اکثر آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ گرا ہوا فرشتہ اب تک اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے ہاتھوں میں اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کے پیچھے درس کا رات کی چنگاڑتی سیاہیوں میں اپنا وجود پر ماتم کنا تھی۔ 18 سال قبل شجاع رمیز کا ذاتی ملازم تھا۔ وہ اس کے گھر میں پچھلی کئی دہائیوں سے اپنے والدین کے ساتھ کام کرتا رہا تھا۔ والدین کی اچھی اور نیک تربیت کے باوجود بھی اس کا رجحان غلاظت کی طرف ہی لگا رہا۔ وہ ذہنی طور پر کن ذہن اور مکروہ صورت انسان تھا۔ بہت سی لڑکیوں کو سیادتی کا نشانہ بنانے کے باوجود بھی اس کے والدین نے اس کی حقیقت سے کسی بھی گھرانے کو واقف نہ ہونے دیا۔ وہ انسانی جسم میں سانس لیتا بھیڑیا تھا، جو ہر لحظہ کسی نہ کسی شکار کی گھات میں رہتا۔ رمیز اس کی سرگرمیوں سے بخوبی واقف تھا، لیکن اس نے کبھی ان سرگرمیوں سے پردہ چاک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کی کمزوری بھانپ گیا تھا۔ اب وہ اس کی کمزوریوں سے جیسے چاہے استعمال کر سکتا تھا۔ اس نے ایک لاہے عمل ترتیب دیا۔ نازنین کو نفسیاتی طور پر غیر مستحکم کرنے کا لاہے عمل تھا وہ۔ اسے اس کام کے لیے کوئی خاموش اور بھروسے والا انسان درکار تھا، نہیں تو اسے یہ کام خود بھی کرنا پڑتا۔ لیکن وہ اتنا گرنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ تھا جو اب بھی اس کے اندر کھٹکتا تھا۔ شاید وہ مبین کی آخری دہائی تھی۔ اس نے اگلی سیاہ رات کے اترتے ہی شجاع کو حکم دیا، اور پھر دل دہلا دینے والا واقعہ نازنین کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ شجاع کو تتلی کے بروچ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن رمیز کے کہنے پر اسے بروچ اپنے کوٹ پر لگا کر ہی اس کمرے میں جانا تھا۔ وہ اس کام کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ اسے نازنین کو واقعتاً زیادتی کا نشانہ نہیں بنانا تھا۔ اسے بس نازنین کو ٹرامیٹائز کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس نے رمیز کے حکم پر گردن جھکا دی تھی۔ وہ گردن جھکانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی گردن رمیز کے انگوٹھے تلے دبی ہوئی تھی۔ اس کے پچھلے تمام کیسز کے روشن ثبوت رمیز کے پاس موجود تھے۔ اسے یہ کام کرنا ہی تھا۔ لیکن شائستہ نے اسے نازنین کے رشتے کے لیے دعوت دی تو وہ بخوشی راضی ہو گیا۔ اسے نازنین چاہیے تھی۔ اس بچی کو وہ بھولا ہی کب تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی گزرے کسی سال میں فراموش نہیں کر پایا تھا، لیکن اس کا رشتہ کامیابی کی نوید حاصل نہیں کر سکا، اور اس کے وجود میں غصہ سا بھر گیا۔ وہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے دوبارہ سے گھیرنے کے منصوبے ترتیب دینے ہی لگا تھا کہ شائستہ کی جانب سے پھر حکم صادر کر دیا گیا۔ اس بار اس پر کوئی قید بھی عائد نہیں کی گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ جو چاہتا کر سکتا تھا۔ شائستہ نے اسے بالخصوص سنہری تتلی کا بروچ فراہم کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نازنین تتلیوں سے خوفزدہ تھی۔ وہ اسے لیے سارنگ کے کلینک چلایا۔ عشاء کی اذانوں کے ساتھ ہی آسمان سے اترتی سیاہی مزید گہری ہونے لگی تھی۔ تارکول کی طویل سی سڑک پر دکانوں کے شٹر جا بجا اونچے تھے، اور وہ شاہراہ روشنیوں میں نہائی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ایسے میں نازنین کو داخلی دروازے سے کلینک میں لے جانا مناسب نہیں تھا۔ وہ اسے اگوی دروازے سے اندر لے آیا تھا، پھر اسے راہداری کے پچھلے جانب بنے اسٹوڈیو میں لا کر صوفے پر احتیاط سے لٹا دیا۔ نازنین کا چہرہ حد درجہ سفید محسوس ہو رہا تھا۔ پیشانی پر ایک جانب گہرا سا زخم تھا، جس سے خون مسلسل رس رہا تھا۔
اور ہونٹ کے کنارے بھی پھٹ چکے تھے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ کر چہرہ پھیر لیا، پھر تیزی سے پلٹا، لیکن سارنگ اپنے کلینک میں موجود نہیں تھا۔ اس نے اگلے قدم زینو کی جانب پھیرے تھے، پھر تیزی سے زینے پھلانگتا اس کے کمرے کی جانب چلا آیا۔ زور زور سے اس کا دروازہ دھڑدھڑایا۔ سارنگ! سارنگ بدر! سارنگ شاید شاور لے رہا تھا، کیونکہ جب وہ باہر آیا تو اس کے کندھوں پر تولیہ دھرا تھا اور بال گیلے ہو کر ماتھے پر نوکوں کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کی نگاہ حرم پر پڑی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے چہرے اور ٹلٹر نیک سرٹٹ پر خون کے تازہ نشانات موجود تھے، سفید لب، بکھرے بال، گلابی آنکھیں۔ وہ کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا وہ؟ لیکن اس نے سارنگ کو سوال کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ پچھلے اسٹوڈیو میں لے آیا۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا، لیکن جو ہی نگاہیں صوفے پر دراز زخمی وجود پر پڑی تو وہ بھجکا کر رہ گیا۔ پھر اگلے ہی پل وہ بھی تیزی سے آگے بڑھ آیا تھا، ہاتھ میں پکڑی فائل درمیانے ٹیبل پر دھری، اور پھر آستینے چڑھاتا ناظرین کے زخموں کا بغور معائنہ کرنے لگا۔ حرم لب کاٹتا بالکل خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم انہیں ہاسپٹل لے جاؤ حرم، وہاں پر ان کی مکمل کیئر کی جائے گی۔ لیکن اس نے سر نفی میں ہلایا، پھر ایک نگاہ ناظرین پر ڈالی۔ رگوں میں اذیت سی پھیل گئی۔ میں انہیں ہاسپٹل نہیں لے جا سکتا بدر، میں انہیں لوگوں کے سوالات کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز ان کے زخم کو ٹریٹ کرو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اس کے زخمی لہجے اور انداز میں کچھ ایسی بے بسی تھی کہ سارنگ اسے کوئی دوسرا استفسار نہیں کر پایا۔ اس نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا، پھر اپنے کلینک کی جانب بڑھ گیا۔ ٹریٹمنٹ کا سامان لیے وہ اب ناظرین کی جانب چلا آیا تھا۔ حرم برابر صوفے پر بیٹھا اس کی ہر حرکت کو خاموشی سے تک رہا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر اٹھ کھڑا ہوا، موبائل ہاتھ میں لیے اسٹوڈیو سے باہر چلا آیا، ایک جانب رکھے صوفے پر آ بیٹھا۔ وجدان کو کال ملا کر اب وہ دور جاتی گھنٹی بھی سن رہا تھا۔ یونیورسٹی مت جاؤ، تمہاری پھپھو میرے ساتھ ہیں، میں لا رہا ہوں انہیں گھر پر ہی رہو، باہر مت نکلنا۔ اور دوسری جانب وجدان جو سڑکوں پر بھاگتا ٹیکسی تلاش کر رہا تھا وہیں ٹھہر گیا، سانس جانے کیوں حلق ہی میں اٹک گیا تھا۔ حرم کی آواز اسے بے حد ٹھنڈی اور عجیب طرح سے پرسکون محسوس ہوئی تھی۔ پھپھو ٹھیک تو ہے نا؟ اس کا سوال سن کر وہ چند پل خالی خالی نگاہوں سے سامنے دیکھتا رہا، پھر اس بات پر سر ہلا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ٹھیک ہے وہ؟ کیا میں ان سے بات کر سکتا ہوں ابھی؟ تم ان سے بھی بات نہیں کر سکتے وجدان، رکھتا ہوں فون۔ اس نے سختی کے ساتھ کہہ کر فون کان سے ہٹا لیا، پھر چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتا دونوں کونیاں گھٹنوں پر ٹکا کر آگے جھکا، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ نگاہوں کے سامنے بار بار اس کی زخمی آنکھیں لہرانے لگی تھیں، اس کی وہ آخری جملے کی بازگشت، وہ بازگشت اس کے سماعت پر کوڑے برسانے لگی تھی۔ اس نے دیر کر دی تھی، اگر وہ تھوڑی اور دیر کرتا تو شاید۔ اس نے آنکھیں کھول دی، اس سے آگے تو سوچ کر بھی دم گھٹنے لگتا تھا۔ وہ اٹھ کر رگبی جانے بنی راہداری سے گزرتا اسٹوڈیو میں آ نکلا تھا۔ سارنگ اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھایا، ناظرین کے زخم صاف تھے اور ان پر صفائی کے ساتھ پٹی بھی باندھ دی گئی تھی۔ سارنگ اٹھ کر عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر اس کا ہاتھ کلائی سے تھام کر اپنے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے باہر لے آیا۔ جاتے جاتے بھی اس نے گردن پھیر کر ناظرین کو دیکھا اور پھر کلینک میں آ نکلنے کے بعد ناسمجھی سے سارنگ کی جانب گردن پھیری۔ سارنگ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، ایٹ باکس ایک جانب رکھ کر پوری طرح سے اس کی جانب گھوما، بغور اس کی پوری آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بہت ٹوٹا ہوا زخمی سا لگ رہا تھا۔ تم اس کیس سے ہاتھ اٹھا چکے تھے حرم، کیا یاد نہیں تمہیں؟ اس کے استفسار میں کہیں بھی طنز کی رمق موجود نہیں تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ حرم اگلے ہی پل پنجوں کے بل بیٹھ گیا، پھر یوں ہی اپنی جلتی آنکھیں رگڑیں، گہرے سانس لیے، خود کو نارمل کر کے ایک بار پھر سے سارنگ کے مقابل کھڑا ہوا۔ وہ سبز آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی لیے ہاتھ باندھے اسے ہی تک رہا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، لیکن یہ تمہارا مسئلہ نہیں تھا، تم اس کیس کو اپنے لیے بند کر چکے ہو۔ پھر کیا وجہ تھی کہ تم کچھ سوچے سمجھے بغیر ان تک جا پہنچے؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں انہیں ایسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ تمہیں ان سے زیادہ اپنی پرواہ ہونی چاہیے۔ اس نے سارنگ کے بے رحم سے انداز پر سر نفی میں ہلایا، جیسے وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتا تھا بھلا؟ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ میں انہیں بچانے جاؤں؟ اسے سارنگ کا تفتیشی انداز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حرم عرابی، کیا تم جانتے ہو وہ کیوں اس قسم کے عذاب سے دوچار ہوئی؟ وہ سوال تھا، لیکن وہ ایک بہت کڑوا سوال تھا۔ اس کے ذہن میں اگلی ہی پل دھماکہ سا ہوا تھا اور نگاہیں لمحے کے ہزارویں حصے میں پتھرائی تھی۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ میری وجہ سے سب کا شکار ہوئی؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی، بالکل خالی، سہمی ہوئی۔ سارنگ کے تاثرات میں کوئی رد و بدل واقع نہ ہوا۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے حرم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے اس سوال کا جواب دینا چاہیے حرم؟ وہ سوال تھا اور ایک بے رحم جواب بھی تھا۔
اسے اپنے حلق میں ایک ساتھ بہت سی گرہیں محسوس ہوئی تھیں، یوں گویا بہت سے کانٹے یکلگتی اس کے حلق میں اگائے ہوں۔ میں میں نے اس کیس کی حساسیت سے کون واقفیت نہیں رکھتا؟ تالوت نے تمہیں پہلے ہی ایک موقع دیا تھا، اس کیس سے ہاتھ اٹھانے کا موقع، لیکن تم نے اسے خود ٹھکرایا تھا۔ کیا تم بھول گئے؟ اور پھر اپنے اینڈ پر تم نے خود ہی سب طے کر کے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ تم اب اس کیس سے لا تعلق ہو، اس بات کا ادراک کیے بغیر کہ اس کیس کے ساتھ بہت سی زندگیاں اور بہت سی عزتیں وابستہ ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے تمہاری، اور اس طرح تم نبھانا چاہتے تھے اپنے عہد کو۔ وہ سیاہ رات سے کڑی دھوپ میں گھسیٹ لیا گیا تھا۔ اس نے کوئی جواب دینا چاہا، لیکن گرہیں اب حلق پر زور ڈال کر اسے مزید تکلیف دینے لگی تھیں۔ کانٹے حلق سے اترتے ہوئے رگوں میں چبھن برپا کر رہے تھے۔ میں نے تمہیں اس دن ہی ان دروازوں کو وا کرنے سے خبردار کیا تھا، لیکن تم نہیں مانے، اور اب یوں بیچ راستے میں تم پھر سے سب چھوڑ کر راستہ بدل رہے ہو۔ گڈ، لیکن پھر تمہارا ایک فیصلہ دوسرے کو کیوں کاٹ رہا ہے؟ تمہارا ایک راستہ دوسرے کو کیوں کراس کر رہا ہے؟ تم ایک ساتھ دو راہوں کے مسافر کیوں بن رہے ہو؟ سارنگ کی آواز بلند نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس شخص کی غیر جانبداری آواز نے حرم سے قوت گویائے لمحے بھر کو سلب کر لی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش سی اترنے لگی۔ شہوار کی سی آنکھیں، ماں جی کی کٹی کلائیاں، نازنین کی اذیت۔ وہ اپنے حق میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں کہہ پایا۔ اس کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ سارنگ، پلیز ابھی فیصلہ کرو حرم، ابھی اور اسی وقت۔ تم انہیں بچانا چاہتے ہو یا نہیں؟ تم اس کیس کو سالو کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ کیونکہ میں تمہارا ہر فیصلے میں ساتھ دوں گا، چاہے تم اس کیس کو اپنے چارج میں لو یا نہیں، لیکن فیصلہ تمہیں لینا ہوگا۔ اس کی سبز آنکھیں شاذ ہی ایسے سنجیدہ ہوا کرتی تھیں، لیکن جب ان پر سنجیدگی کا عکس چڑھتا تو ان آنکھوں سے خوف آتا تھا۔ اس ایجنسی سے نکلے ہر شخص کے کئی رنگ تھے، انہیں پہچاننا آسان نہیں تھا۔ عزتوں کے معاملے میں کوتاہیوں کی معافی نہیں دی جاتی۔ فیصلہ لو اور خود کو مزید اذیت سے بچا لو۔ اس کے لب سیدھی سی لکیر میں خاموش ہو گئے تھے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوک نکلا تو حلق میں موجود گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اگلے ہی پل اس نے چہرہ اٹھایا، بھوری آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ پھر وہ پلٹا اور اسٹوڈیو کے دروازے میں ٹھہر سا گیا۔ سارنگ بھی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس زخمی بے سود وجود کو دیکھ کر ایک بار پھر سے زخمی ہونے لگیں۔ پھر اس کی سرگوشی ابھری۔ مجھے لگتا ہے میرے پاس چوائس نہیں ہے بدر۔ میرے پاس کبھی چوائس تھی ہی نہیں۔ تالوت ٹھیک کہتا ہے۔ میں کبھی اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میرے ارد گرد زنجیریں ہیں، اندیکھی، تکلیف دیتی زنجیریں۔ اس کے چہرے پر تلخی سی ابھری تھی۔ نازنین کا چیختا چلانا کربناک وجود گویا رگوں میں تحلیل ہوتی تکلیف کو رسوا کر رہا تھا۔ شہوار اور نازنین، ایک کو وہ نہیں بچا سکا، لیکن دوسری کو وہ بچا لینا چاہتا تھا۔ میں انہیں گھر لے جاؤں گا تھوڑی دیر بعد، فی الحال ہوش آنے تک انہیں یہیں رکھنا ہوگا۔ اور سارنگ بدر کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا تو حرم نے گہرا سانس لے کر گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں کی معصوم چمک واپس آ گئی تھی۔ اب وہاں اس کے لیے محض نرمی تھی۔ کچھ پل بعد وہ نازنین کے صوفے کے قریب رکھے سینٹرل ٹیبل پر بیٹھا تھا، دونوں گھٹنوں پر کوہنیاں رکھے، انگلیاں باہم ملا کر مٹھی لبوں پر ٹکائے۔ اس کی بھوری آنکھیں بالکل خاموشی سے اسے تک رہی تھیں۔ ہاں، بالکل خاموشی سے۔ سفید دھواں روئی کے اگالوں کے معنی دکھائی دیتے بادلوں کے اوپر تیر رہا تھا۔ آس پاس پھیلی ہریالی پر برستی وہ خوبصورت صبح اسے بے حد بھلی معلوم ہوئی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر روئی کے گالوں کی لک چپ کو گویا سانس کے اندر اتارا تھا۔ سبزہ زار پر ہر جانب سفید لباس زیب تن کیے پریاں اتر آئی تھیں۔ وہ بھی ان پریوں کے مانند سفید سے ملبوس میں دمک رہی تھی۔ دور کہیں سے بہتے پانی کا شور اس کی سماعت کو بے حد بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے چہرہ گھمایا تو سیاہ بال لہرا کر رخساروں پر آ گرے۔ اس کے چہرے پر تازگی سی بھرپور مسکراہٹ اترنے لگی۔ یکایک سفید بادلوں میں سرمئی سے رنگ کھلنے لگے۔ سفیدی تحلیل ہو کر فضا میں کسی خوشبو کی مانند انکا ہو گئی تھی۔ اس نے پریشان سی گردن یہاں وہاں گھمائی۔ پانی کا شور بہت تیزی سے اس کے سماعت پر گرنے لگا تھا۔ ٹھنڈی تازہ سی آواز اب کے سماعت کو بے حد ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ سرمئی رنگ تیزی کے ساتھ سیاہی میں ڈھلنے لگا تھا۔ اس کا سفید لباس بدلتے موسم کے ساتھ اپنا رنگ بدلنے لگا تھا۔ وہ اب سیاہ لباس تھا۔ سیاہی میں گھری وہ بوکھلا کر روشنی کی تلاش میں بھاگنے لگی تھی۔ یکایک کسی بھاری پتھر سے ٹکرا کر سامنے کو گری۔ اس کا ماتھا پھٹ چکا تھا۔ خون کی پتلی سی دھار بہہ کر گردن میں لڑکنے لگی تھی۔ سبزہ زار تحلیل ہو گیا۔ درس گاہ کی اونچی خوفزدہ حد تک بلند دیواریں اسے خوفزدہ کرنے لگیں۔ وہ اب بھاگ رہی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے دور جنگلوں میں آ نکلی تھی۔ وہ کھو گئی تھی۔ بہت سے بھیڑیے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ وہ سہم گئی تھی۔ اب وہ دادا کی لاش دیکھ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگ رہی تھی۔ کوئی اس کے پیچھے تھا۔ خون، تازہ خون، ہتھوڑی انسانی گوشت پر مارے جانے کی وہ مکروہ آواز۔
وہ آواز، ابلتا خون۔ یکلک تھی اس کی آنکھ کھلی تھی، اس کا وجود پسینے میں شرابور تھا اور سینے پر کسی نے بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی، آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی اور لب اد کھلے تھے۔ اسے چہرہ گھما کر یہاں وہاں دیکھنا چاہا تو گردن اکڑنے کے باعث درد کرنے لگی۔ اس کے جسم کا ہر خلیہ تناؤ کا شکار تھا، تنابیں سختی سے کھینچی ہوئی تھی اور پھیپھڑے کھل کر سانس لینے کے لیے محنت کرنے لگے تھے۔ حرم، جو اس کے برابر میں بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اسے قسمسا کر اٹھتا دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ جیسے کسی بھیانک خواب سے جاگی تھی۔ ناظرین کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ ساکت رہ گئی۔ پھر آس پاس نگاہیں گھما کر دیکھا، لیکن یہ جگہ اس کے لیے انجان تھی۔ حرم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جا بیٹھا، فکر مندی سے اسے دیکھتا ہوا۔ اسے حرم کا چہرہ دیکھ کر یکلکتی یاد آ گیا تھا کہ جو کچھ ہو چکا تھا یا ہونے جا رہا تھا وہ سب حقیقت تھا، وہ سب خواب کا حصہ نہیں تھا۔ اسے چند پل لگے تھے خوش خلق کے ساتھ چند الفاظ بولنے میں۔ امی، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ ایک آنسو بھی آنکھ سے ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہوا تھا۔ اس کے لب بے تحاشا کپ کپا رہے تھے اور آنکھیں خوفزدہ لگتی تھیں۔ حرم آہستہ سے واپس سینٹرل ٹیبل پر آ بیٹھا، پھر نرمی سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ میں لے جاتا ہوں آپ کو۔ مجھے ابھی جانا ہے، وہ بچوں کی طرح کہنے لگی تھی۔ وہ نرمی سے گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے آگے ہو بیٹھا۔ امی کو کیا کہے گی کہ کہاں تھی آپ؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تو وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ اس کا مفلوج دماغ کچھ باتیں سمجھنے لگا تھا۔ امی کو کیا بتانا ہے آپ طے کر لیں، پھر چلیں گے۔ وہ ہاتھوں پر زور دے کر اٹھنے لگی تو حرم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اٹھایا۔ اس کا ہاتھ ناظرین کے دونوں ہاتھوں کے درمیان دبا رہ گیا تھا۔ اس نے ہولے سے ہاتھ نکالنا چاہا لیکن ناظرین کی گرفت اس کے ہاتھ پر سخت تھی۔ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور پھر وہ 28 سالہ لڑکی اس کے ہاتھ پر ماتھا ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ چٹان جیسی مضبوط اور کرخت لڑکی بچوں کی طرح اس کے ہاتھ کو اپنے کپاتے یا کھاتوں میں قید کیے بلک رہی تھی۔ وہ 18 سال سے خوفزدہ تھی۔ وہ 18 سال سے سو نہیں سکی تھی۔ کوئی 18 سال پہلے اسے بچانے نہیں آیا تھا، لیکن جو 18 سال بعد اسے بچانے آیا تھا وہ اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ وہی 10 سالہ کمزور سے ناظرین بن گئی تھی۔ اس کے خوف زندہ ہو گئے تھے، درمیان سے گزرے ماہوں سال کھوکھلے رہ گئے تھے، سب ریت کی مانند پھسل گیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہیں نکال سکا۔ وہ اس ہاتھ کو کیسے چھڑا سکتا تھا؟ اس نے انہی ہاتھوں کو خون آلود ہاتھوں میں قید کیے کئی سال پہلے عہد باندھا تھا، اور عہد تو پھر کبھی پرانے نہیں ہوا کرتے۔ عہد تو صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ ناظرین کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرنے لگے تھے، بھوری آنکھیں زخم زخم ہونے لگی۔ شش، میں یہی ہوں، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے نرمی سے کہنے پر ناظرین نے اپنا سر آہستہ سے اٹھایا۔ سیاہ پلکیں بھیگی ہوئی تھیں اور ان پر اتنا پانی لدا تھا کہ حد نہیں۔ وہ ان آنکھوں سے اپنا ارتکاز نہیں چھڑا پایا۔ اس نے کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ پروفیشنل کام پرسنل کیوں بنتا جا رہا تھا؟ تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ تم یہی ہو نا؟ وہ پھر آ جائے گا، مجھے باہر نہیں جانا۔ آنسو ایک بار پھر تیزی کے ساتھ لڑکنے لگے تھے۔ وہ اسے ذہنی طور پر بہت خوفزدہ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دبے ہاتھ کو اس کے ہاتھوں میں قید دیکھا اور پھر آگے ہو بیٹھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش اس نے ترک کر دی۔ کوئی نہیں آئے گا ناظرین، میں کسی کو اب تک نہیں آنے دوں گا۔ سیاہ آنکھیں بھوری آنکھوں میں الجھ سی گئی تھی۔ وہ ان آنکھوں کی سچائی کو رد نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا کر بچوں کی طرح اس کی بات مان لی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ابھی گھر چلنا ہے یا تھوڑی دیر رکنا ہے؟ وہ اسے بھاری مکالمے نہیں کرنا چاہتا تھا تب، جبکہ وہ ذہنی طور پر غائب دماغی سے اس کی باتوں کو بمشکل سمجھ پا رہی تھی۔ گھر جانا ہے مجھے، لیکن وجی اسے دونوں ہاتھوں سے اپنا بے تحاشا دکھتا سر دبایا تھا۔ حرم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ اس کی جسمانی حالت کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے وجی سے کہا تھا کہ میں گھر آ رہی ہوں، لیکن وجدان سے میں بات کر چکا ہوں، کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اور کوئی مسئلہ؟ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو آنکھیں فکر مندی سے کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ کلائیاں درد سے ٹوٹنے لگی تھی اور جسم پکے دانے کی مانند دکھ رہا تھا۔ ریسٹ کریں آپ، تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ اس نے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ سی لیٹ گئی۔ اس نے اٹھ کر سامنے بنی سنگل ڈول کی الماری سے چادر نکال کر اس پر ڈالی تھی۔ وہ اس کی حرکات کو خاموشی سے تک رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرایا لیکن وہ نہیں مسکرا سکی۔ پھر جو ہی پلٹنے لگا تو ناظرین نے اس کی آستین تھام لی۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ پھر بس چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ یہیں بیٹھو پلیز۔
اس نے دوسری کوئی بھی بات کیے بغیر مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا، پھر سینٹرل ٹیبل پر آ بیٹھا۔ اگلے گھنٹے ٹھہرنے کے بعد جب اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ اسے گھر لے آیا۔ صوفیہ اور وجدان کو محض اتنا ہی بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ناظرین کی اپنی حالت ایسی تھی کہ صوفیہ اور وجدان نے اس سے مزید کوئی استفسار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب صوفیہ کے ساتھ بڑھ رہی تھی، لیکن بس ایک پل کے لیے پلٹ کر حرم کی جانب دیکھا۔ اس ایک نظر میں شکر گزاری کی حرم اور ہلکورے لے رہی تھی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے اس کے خاموش پیغام کو قبول کر لیا تھا۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ وجدان نے اس کی جانب چہرہ پھیرا، لیکن اس کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا اور آنکھ ہر جذبے سے خالی۔ فی الحال تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا میں۔ بعد میں بات کریں گے۔ پھپھو کا خیال رکھنا اور انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ اس نے اس قدر قطعیت سے کہا تھا کہ وجدان میں پلٹ کر مزید استفسار کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ سر ہلا کر ناظرین کے کمرے کی جانب بڑھ آیا تو اس نے اپنے قدم باہر کی جانب پھیر لیے۔ ابھی اسے کسی کو بہت اچھا سبق سکھانا تھا۔ ایک سیاہ اور بھیانک رات کا اختتام ہو چکا تھا۔ شائستہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھیں۔ اسے کسی پہر چین نہیں آتا تھا۔ بار بار موبائل کو نگاہوں کے سامنے کر کے کسی کی کال کا انتظار کرتی وہ جلے پیر کی بلی معلوم ہوتی تھی۔ رمیز ڈریسنگ روم سے باہر نکل کر کمرے میں چلا آیا، بغور اس کے بے چین سی چال دیکھنے لگا۔ پھر ایک ابرو اوپر اٹھایا۔ کس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ بربادی کی خوشخبری کا، اس نے بنا جھجکے کہا تو وہ چونکا، پھر ابرو سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ان کے درمیان تنی فضا میں گویا زہر سا کھلنے لگا تھا۔ سیدھی طرح کہو۔ وہ اس کے پھنکارتے سے استفسار پر مسکرائی تھی۔ رمیز کو بے سکون دیکھ کر دل کو ٹھنڈک سی ملتی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جاننے کی؟ کچھ باتیں تم نہ ہی جانو تو بہتر ہوگا۔ میں صبح صبح کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں شائستہ۔ بہتر یہی ہے کہ ہم مزید بات نہ کریں۔ اور ابھی وہ اس کے ٹھنڈے سے اس انداز پر بھڑک کر کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ہانپتی کانپتی نینا نے دروازہ دھکیلا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی جانب پلٹے تھے۔ نینا کا چہرہ انہونی کی حد تک سفید پڑ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ دروازے کے باہر شجا۔ اور اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ شجا کا نام سن کر شائستہ کا سانس خشک ہو گیا۔ رمیز جو بیڈ پر بیٹھنے ہی لگا تھا ٹھہر سا گیا۔ نگاہوں نے دروازے سے شائستہ تک سفر کیا۔ چند پل لگے تھے سب سمجھنے میں۔ اگلے ہی پل وہ دونوں تیزی سے زینوں کی جانب بڑھے تھے۔ ابھیا ملازمین کے ساتھ داخلی دروازے کے سامنے سفید چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اس کے جسم سے کسی نے خون کا آخری قطرہ بھی سینچ لیا تھا۔ شائستہ نے نہ سمجھی سے ابھیا کا خشک رنگ دیکھا اور پھر ملازمین کو پرے ہٹنے کا حکم دے کر جو ہی آگے بڑھی تو ٹھہر گئی۔ اس کے پیروں کو زمین نے جکڑ لیا تھا، آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور جسم گلیشیئر بن گیا تھا۔ اگلے ہی پل رمیز نے اسے ہاتھ سے پرے کیا اور پھر داخلی دروازے کے باہر خون آلود سے شجا کا وجود دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ ماہی بیاب کی مانند تڑپ رہا تھا۔ اس کا پورا منہ کھلا ہوا اور حلق سے غر غر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بے یقینی سے آگے بڑھا اور پھر اسے شجا کے کھلے منہ سے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے حیرت ہوئی۔ وہ جھکا اور پھر پنجوں کے پل بیٹھ کر اس نے جو ہی غور سے دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ آنکھیں پھٹ کر باہر آنے لگی تھیں۔ اس کے حلق میں سنہری تتلی کا بروج پوری قوت سے گھسایا گیا تھا۔ محض اس کا ایک ہلکا سا سرا اوپر سے دکھائی دے رہا تھا۔ شجا کا پورا وجود کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ حلق سے آتی عجیب آوازیں اس کی اذیتناک حالت پر گواہی دیتی تھیں۔ رمیز کو یاد نہیں تھا کہ وہ زندگی میں کب اس قدر متعجب ہوا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر اس نے اپنے اندر ابلتے تائے سے چنگھاڑ کر ملازمین کو اسے ہسپتال لے جانے کا حکم صادر کیا۔ اگلے ہی پل وہ سرخ آنکھیں لیے پلٹا اور شائستہ کو کوہنی سے تھام کر گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لیے زینوں کی جانب بڑھا۔ اس کے بوڑھے چہرے پر پہاڑوں کی سی سختی اتر آئی تھی، لیکن دوسری جانب شائستہ کا چہرہ اتنا ہی سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے شاید اتنی شفافیت کی بھی توقع کبھی نہیں کی تھی۔ کمرے میں لا کر اس نے اسے دھکا دیا اور پھر دروازہ مکفل کر کے اس کی جانب مڑا۔ ایک زوردار چانٹا اس کے رخسار پر مارا تو وہ پیچھے جا گری۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ بالوں سے جکڑ کر اونچا کیا تھا۔ شائستہ کے برف چہرے پر اب کے رمیز کی جانب سے کیے جانے والے وار پر حیرت سی ابھری تھی، لیکن وہ مزاحمت نہ کر سکی۔ وہ رمیز سے اس ایک لمحے میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ جب میں نے منع کیا تھا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو، جب میں نے تمہیں باز رہنے کا کہا تھا، تب اس نے اس کے بالوں کو سختی سے جھٹکا تو وہ کراہی آنسو نکل کر کنپٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ تب کیوں بات نہیں سمجھ آئی تھی تمہیں؟ کیوں اپنی کم عقلی کے باعث ہم سب کو غرق کرنے پر تلی ہوئی ہو احمق عورت؟ اس نے اس کا سر پوری قوت سے جھٹک کر چھوڑا تو وہ سینٹرل ٹیبل کے کنارے سے جا ٹکرایا۔ اگلے ہی پل اس کا فون بجا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چڑھا سانس بحال کیا۔ احمد کی کال تھی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ سر، آفس کے اندر بہت انتشار کی سی کیفیت پھیل گئی ہے۔
تمام ورکرز کام کرنے سے انکاری ہو گئے ہیں اور شیئر ہولڈرز کی جانب سے ہماری کمپنی کے لیے بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ آپ جلدی یہاں پہنچ کر معاملات سنبھالیں۔ میڈیا ہمارے معاملات میں انوالو ہوا تو سارا کام الجھ جائیں گے۔ اس نے اپنے منجمد اعصاب کو قابو پا کر احمد کی بات کا جواب دیا تھا۔ انہیں پرامن طریقے سے مذمت کرنے دو۔ ہم مزید دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں احمد۔ میں جلد ہی پہنچ رہا ہوں آفس۔ اس نے ٹھنڈی سی آواز میں کہہ کر فون کان سے ہٹایا اور پھر گہرے گہرے سانس لے کر شائستہ کی جانب مڑا۔ وہ اب تک ٹیبل کے ساتھ زمین پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بتاؤ کس بات کا حکم دیا تھا تم نے شجاع کو؟ وہ اس کے سامنے رکھے صوفے پر آ بیٹھا۔ اسے معاملات کی حساسیت کا احساس تو بہت پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن شائستہ کی جانب سے اٹھائے گئے ایسے قدم نے اسے متزلزل کر دیا تھا۔ میں بس اپنی اولاد کی حفاظت۔ مجھے تمہاری یہ بکواس نہیں سننی۔ سچ بتاؤ کہ تم نے اسے کس کام کے لیے ہائر کیا تھا؟ وہ چند پل اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، نازنین کا ریپ کرنے کے لیے۔ رمیز پر گھر کی پوری چھت آ گری تھی۔ اس کی نگاہیں ساکت ہو گئی تھیں اور لفظ زبان کا ساتھ دینے سے انکاری ہو گئے تھے۔ کیا کہا؟ وہ میری اولاد کے راستے کا کانٹا ثابت ہو رہی تھی۔ مجھے اسے سبق سکھانا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو کر غیر انسانی سی معلوم ہو رہی تھیں۔ رمیز کی جانب مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ تم نے بغیر کچھ جانے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ حرم ابیہ کو پسند نہیں کرتا تو اس میں نازنین کا کیا قصور؟ اور وہ لڑکی، اس لڑکی کی موجودگی میرے لیے کتنی اہم ہے جانتی ہو تم؟ اسے میں نے زندہ رکھا ہے اتنے سالوں۔ تم میری محنت کو یوں ضائع نہیں کر سکتی۔ وہ اس پر دھاڑا تھا۔ شائستہ تلخی سے مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پریشانی سے ابلتی خون کی باریک لکیر کو ہتھیلی سے صاف کیا۔ رمیز کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑیں۔ جب تم اولاد کے بارے میں سوچ بچار سے پرہیز کرو گے تو ظاہر ہے کہ کسی کو تو ان کی حفاظت کا ذمہ لینا ہی ہوگا۔ تم اور تمہارا خاندان ہمیشہ ہماری زندگیوں کے لیے ناسور ثابت ہوئے ہو۔ میں نے اس ناسور کو اپنے گھرانے کو مزید نگلنے سے روکا ہے۔ بس تم اپنے مفاد کے لیے اپنے بھائی، اپنے باپ کو قتل کر سکتے ہو، میں کیوں نہیں ایسا کوئی قدم اٹھا کر اپنے گھرانے کی حفاظت کر سکتی؟ اس کی آواز آخر میں پھٹ چکی تھی۔ تیش نے ہر جانب سے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ رمیز سے پلکیں جھپکانا مشکل ہوا۔ کیا وہ اپنی بدعمالیوں کی نحوست اس پر پلٹ رہی تھی؟ لیکن اتنی جلدی؟ تم ہمیشہ سے ایک جانور تھے رمیز۔ تم کسی دن اپنی اولاد تک کو کھا جاتے اگر میں ان کے شانہ بشانہ نہ ہوتی، کیونکہ تم انسان نہیں ہو۔ تم کبھی انسان نہیں تھے، تم شیطان ہو، کیونکہ تم ہمیشہ سے شیطان ہی تھے۔ اس نے ایک آخری کڑوی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور پھر پلٹ کر دروازہ دھکیلتی باہر چلی گئی۔ پیچھے بیٹھا رمیز کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکا۔ اس کے سامنے کسی نے آئینہ لا کھڑا کیا تھا اور آئینے میں جو صورت دکھائی دے رہی تھی وہ بے حد مکروہ تھی، مکروہ اور خوفناک۔ کمرے کی فضا میں کافور کی بو گھولنے لگی تھی۔ سیاہی اس کے قدموں کو جکڑتی اور آہستگی سے اس کے وجود کو نگلنے لگی تھی۔ اسی پہر درسگاہ کی راہداری میں وہ چل رہا تھا، جینز کے سویٹر کے اوپر لانگ کوٹ پہنے گردن جھکائے۔ پچھلے واقعے کا ہر نشان اس نے مٹا دیا تھا۔ مقابل سمت سے چلتی ہوا کے باعث اس کا کوٹ پیچھے کی جانب اڑنے لگا تھا۔ رمیز نے گہرا سانس لیا۔ اسے جانے کیوں فضا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ کیا کوئی اس کی گردن تک پہنچ چکا تھا؟ کوئی تھا جو نازنین کو بچا رہا تھا؟ کون تھا وہ؟ کون ہو سکتا تھا؟ سیاہ لانگ کوٹ کو پیچھے کیے جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لڑکے کی بھوری آنکھیں بے رحم حد تک پرسکون معلوم ہوتی تھیں۔ رمیز کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسے سانس لینے میں دشواری کیوں محسوس ہونے لگی۔ راہداری میں چلتا لڑکا اگلے ہی پل آگے بڑھ کر باہر کی جانب چلا آیا۔ اس نے ایک بہت خوفناک جھٹکا دیا تھا انصاریوں کو۔ اسے اس جھٹکے کی بازگشت بخوبی اپنے سماعت میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وجدان نے آج کالج جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ پھپھو کی حالت رات سے کافی حد تک سنبھل چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ بمشکل ناشتے کے نام پر چند نوالے لے کر وہ اپنے بستر پر دراز ہو گئی تھی۔ وجدان اس کے کمرے میں چلا آیا، پھر اس کے بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر خاموشی سے آ بیٹھا۔ پھپھو؟ اس کا گلا چیخنے کے باعث بیٹھا ہوا تھا۔ وجدان نے اس کے جواب پر گہرا سانس لیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو پھپھو؟ نہیں۔ پھر آپ بول کیوں نہیں رہی؟ کیا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈر گئی ہیں آپ؟ زیادہ خوفناک تھا کیا ایکسیڈنٹ؟ اس کے سوالوں کا ماخذ وہ سمجھتی تھی۔ اسے یقیناً حرم نے پوری بات نہیں بتائی ہوگی۔ اس نے ایک جھوٹ بول کر فیصلہ نازنین پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ چاہتی تو بتا سکتی تھی، نہیں وہ آخر تک جھوٹ بول کر اس سارے کسی کو کبھی کھلنے نہیں دیتا۔ ہاں وجی، بہت خوفناک حادثہ تھا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ پھر حرم بھائی کیسے ملے آپ کو؟ اس کے سوال پر اس نے نگاہیں چھت کی جانب پھیر لی تھیں۔ پچھلی رات کے سیاہ مناظر اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگے تھے۔ پتہ نہیں،
آپ کو یاد نہیں آ رہا کیا؟ بس اتنا یاد ہے کہ وہ وقت پر نہیں پہنچتا تو شاید میں زندہ نہیں ہوتی۔ اور اس کے جواب پر وجدان بالکل چپ سا ہو گیا۔ دل ہی دل میں حرم کے لیے عزت گہری ہونے لگی۔ پھر وہ مسکرا کر آگے ہو بیٹھا۔ نازنین نے اپنی نگاہیں اس کی جانب پھیری تھیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کو زیادہ زخم نہیں آئے۔ آپ بالکل درست حالت میں گھر واپس آئیں۔ اب جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر میں آپ کو ٹریٹ دوں گا۔ وہ اس کے انداز پر مسکرائی۔ کل سے آج ہی اس کی پہلی مسکراہٹ تھی۔ کیا کھلاؤ گے؟ جو آپ کا دل چاہے۔ اسے بے ساختہ ہی اس پر پیار آیا تھا۔ میٹھا، مجھے بہت سارا میٹھا کھانا ہے وجی۔ اتنا میٹھا کہ وہ میرے اندر کی کڑواس ختم کر دے، ہر کڑوی یاد کو میرے ذہن سے حذف کر دے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، پھر سیاہ آنکھوں میں معصومیت سے ابھری۔ اتنا میٹھا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ پلیز۔ ناظرین کی جانب سے پیارا سا پلیز سن کر وہ پسیج ہی تو گیا، پھر رازداری سے مسکراتا ہوا آگے ہو بیٹھا۔ کیا ہوا اگر میٹھا صحت کے لیے اچھا نہیں تو ہم اپنا موڈ اچھا کرنے کے لیے کھائیں گے میٹھا۔ صحت کو ہم پاکستانیوں نے پہلے کبھی ہمیں دی ہے جو اب دیں گے؟ نہ۔ اور وہ ہنستی تھی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تو وجدان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے، پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی قید میں لے کر رخسار پر ٹکایا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ بھی اس کی مسکراہٹ کا بھرپور جواب مسکراہٹ سے دے رہا تھا۔ وہ اگلے پورے دن سہیل کے ساتھ آفس کے معاملات میں مصروف رہا۔ وہ شاید خود ہی سب چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر رہا تھا۔ وہ اس سب کو دوبارہ شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی وہ شاید خود کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے خود کا سامنا کرنے کے لیے ہمت درکار تھی۔ نازنین کے بارے میں اس نے پلٹ کر ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا۔ وہ ہچکچا رہا تھا۔ شاید وہ اس سب کے بعد اس کا سامنا کرنے سے کترائے۔ اس جیسی لڑکی اپنے بارے میں بات نہیں کیا کرتی تھی۔ وجہ یہ کہ اس سے اس کے زخموں کے بارے میں بات کی جاتی۔ وہ اسے غیر آرام دہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے دائرے سے بھی خاصے فاصلے پر رہا۔ ایک دن درمیان سے دبے پیر گزر گیا۔ اس نے آفس سے نکلتے ہوئے کار کا رخ اپارٹمنٹ کی جانب پھیرا تھا۔ شام کی گہری ہوتی سیاہیوں میں زاویار اسپتال کی راہداری میں کھڑا خاموشی سے گردن جھکائے ڈاکٹر نجمہ کی بات سن رہا تھا۔ روبینہ کی طبیعت کچھ دنوں تک سنبھلی رہتی تھی اور کچھ دنوں بعد وہ سب یاد کر کے پاگل ہونے لگتی۔ ان کی اسٹیبلٹی کا جائزہ لینے کے لیے جو ہی دوائیوں کی مقدار میں کمی کی گئی تو وہ تشدد پر اتر آئیں۔ زاویار کے بازوؤں پر جگہ جگہ ناخن مارے جانے کے نشان تھے۔ انہیں سنبھالتے ہوئے اسے یقیناً زخم لگ گئے تھے، لیکن یہ ان زخموں کی تکلیف نہیں تھی۔ تکلیف محض اس بات کی تھی کہ وہ اسے اجنبی گردان کر خود سے پرے دھکیل رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر قدموں کا رخ پھیر کر باہر کی جانب بڑھایا۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکا کر سڑکوں پر بنا کسی سمت کا تعین کریے چلا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے احساس بھی نہ ہو سکا کہ نازنین کے گھر کو جاتی گلی کے عین سامنے پہنچ چکا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور چونک سا گیا، پھر گہرا سانس لے کر سر جھٹکتا جو ہی پلٹنے لگا تو لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا۔ سنسان گلی کے آخری سرے پر کچھ لڑکے اسے جھگڑا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے تو پہلے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا، لیکن پھر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کے قدم خود بخود اس سمت کی جانب اٹھنے لگے۔ قریب پہنچنے پر اسے وجدان کے ارد گرد بہت سے لڑکے کھڑے دکھائی دیے تھے۔ ایک تناور جسامت والا لڑکا اس کا گریبان پکڑے اسے سختی کے ساتھ دیوار سے لگائے ہوئے تھا۔ اے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس نے سیٹی بجا کر لڑکوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وجدان کی آنکھیں اسے دیکھتے ہی مدد طلب انداز میں کھل سی گئی تھیں۔ زاویار اسے جانتا تھا۔ وہ نازنین کا بھتیجا تھا۔ اس نے کام کے سلسلے میں نازنین کے بارے میں اچھی خاصی معلومات اکٹھی کی تھیں۔ انکل، آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ایک لڑکے نے تنفر سے کہا تو وہ محظوظ سا ہنس دیا۔ پھر وجدان کی جانب دیکھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر اسے دھیرج رکھنے کو کہا۔ سوری یار، لیکن میرا کام بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ اس بچے کو چھوڑ دو شاباش، میں ویسے بھی بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اس کے کہنے پر وہ سب ہنسنے لگے تھے۔ وجدان کا گریبان جس لڑکے نے پکڑا ہوا تھا وہ اس کی جانب گھوما، پھر گردن گنڈوں کے انداز میں گھما کر اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ دشمنوں کے لیے عذاب اور دوستوں کے لیے عتاب، پیار سے زاوی اور نفرت سے سلطان، اور بھی کچھ بتاؤں؟ ابرو اچکا کر مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ وجدان کے چہرے پر بے چینی سی پھیلنے لگی تھی۔ وہ 4-5 لڑکے تھے اور خاصے خطرناک بھی۔ زاویار اسے بچانے کی بجائے ان لڑکوں کو بلا وجہ اکسا رہا تھا۔ اس نے اسے ہلکی سی آواز میں مخاطب کرنا چاہا، لیکن بیکار ہی رہا۔ ایک لڑکا آگے بڑھ کر اسے مکہ مارنے ہی لگا تھا کہ وہ کمال مہارت سے بچ کر ایک طرف ہو گیا، اور پھر اس نے دیکھا کہ اپنا توازن کھوئے بغیر وہ ان لڑکوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اس کے چلتے ہاتھ اور جمے گھوسوں کو دیکھتا رہ گیا۔ آخری لڑکے پر مکہ تان کر اسے بھی وہ رات کی سیاہی میں تارے دکھانے ہی لگا تھا کہ پھر اس کی شکل دیکھ کر اسے ترس آ گیا۔ اس نے اس بچے کا گال تھپ تھپا کر اسے چھوڑ دیا تھا۔ سب لڑکے اگلے ہی پل بھاگ کھڑے ہوئے۔
وہ وجدان کی جانب پلٹا۔ آپ کیا جیکی چان کے فین ہیں؟ اس نے ہنس کر سر جھٹکا تھا، پھر آسین برابر کرتا اس کے قریب چلا آیا۔ بروسلی، بروسلی کا فین ہوں میں۔ اگلے ہی پل اب وہ دونوں ایک ساتھ قدم اٹھاتے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وجدان نے سیاہ ہوڈی گردن پر گرا رکھی تھی اور وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ ہی قدم اٹھا رہا تھا۔ یہ لڑکے کیوں مار رہے تھے تمہیں؟ بغیر کسی لگی لپٹی کے اس سے سنجیدگی سے پوچھا تو وجدان کے کان سرخ ہو گئے۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے کچلا تھا۔ وہ مجھے بلی کرتے رہتے ہیں، کالج میں ہی کیا کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک نے میرا پیچھا کر کے یہاں کا راستہ بھی ایکسپلور کر لیا ہے۔ یہاں بھی وہ مجھے دھمکانے ہی آئے تھے۔ کس طرح کی دھمکی؟ میں نے انہیں نوٹس دینا بند کر دیے ہیں تو وہ مجھے اب نوٹس کے لیے مستقل تنگ کر رہے ہیں۔ اگر میں نے انہیں نوٹس نہیں دیے تو وہ مجھے اس سے گہرے ٹارچر کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ان کی تو… اس نے بمشکل لبوں پر ابھرتی گالی کو روکا تھا۔ وجدان ایک بار پھر سے آنکھیں پھیلائے اسے تک رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا کان کی لو کھجا کر مسکرایا۔ سوری یار، گالی دی نہیں میں نے ویسے۔ اپنے عمل کی وضاحت اس کے سامنے رکھی تو وہ سرنفی میں ہلائے بغیر نہ رہ سکا، پھر اس کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ کیا پڑھتے ہو اور کس کالج میں پڑھتے ہو؟ اس نے اپنے میڈیکل اور کالج کے بارے میں اسے بتا دیا۔ وہ ہنکارا بھرتا اسے گھر تک چھوڑنے جا رہا تھا۔ پھپھو کیسی ہے تمہاری؟ وجدان کے قدم اگلے ہی پل ساکت ہو گئے، پھر وہ اس کی جانب نہ سمجھی سے گھوما۔ وہ بھی رک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ آپ پھپھو کو کیسے جانتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہوں میں ان کا، یونی میں پڑھتا ہوں۔ اور اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ اسے یکدم ہی صوفیہ کی باتیں اور نازنین کے انکشافات یاد آئے تھے۔ یہ وہ زاویار تھا جس کے بارے میں صوفیہ کہتے نہیں تھک رہی تھی کہ وہ بڑا ہی نیک اور شریف لڑکا تھا۔ اس نے گھبرا کر اگلے ہی پل سر جھٹکا تھا۔ تو آپ ہیں زاویار؟ ارے تمہیں تو میرا نام بھی پتا ہے۔ یقیناً میڈم نے بہت تعریف کی ہوگی میری، ان کی کلاس کا ہونہار طالب علم ہوں میں۔ بس کندھے سے اندیکھی گرد جھاڑنا رہ گئی تھی، باقی انداز ویسا ہی تھا۔ وجدان نے بیچارگی سے مسکرا کر جی بالکل کہا تھا۔ بہت تعریف کر رہی تھی وہ آپ کی، کہہ رہی تھی ہے اچھا، بس تھوڑا کم شریف ہے، لیکن… اور زاویار سلطان کے حلق سے فلک شکاف کہکا ابلا تھا۔ وجی اس کے انداز کو دیکھتا استغفار پڑھ رہا تھا۔ کیا جنگلیوں والا انداز تھا بھائی! اتنے پیارے زاویار کو وہ جنگلی کہہ رہا تھا، گندا بچہ۔ پھپھو یونی نہیں آئی تمہاری؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ وہ ساتھ چلتا ایک بار پھر سرسری سا بولا تو وجدان نے گہرا سانس لیا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پرسوں رات، اسی لیے نہیں آ سکی وہ یونی۔ اور اس کے چلتے قدموں کو بریک لگ گیا تھا۔ اس نے حیران آنکھوں سے وجدان کو دیکھا۔ ایکسیڈنٹ؟ کیسے؟ روڈ ایکسیڈنٹ تھا، لیکن زیادہ چوٹیں نہیں آئی، بہتر ہیں اب کافی پہلے سے۔ آپ چل نہیں رہے کیا؟ اسے ٹھہرا دیکھ کر اس نے چہرہ گھماتے ہوئے پوچھا تو وہ پیچھے کی جانب بڑھا۔ اسے ابھی کے ابھی سارنگ سے ملنا تھا۔ نازنین کے ساتھ ہوا کوئی بھی حادثہ بلا وجہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وجدان نے اسے جاتے دیکھا تو ایڑیاں اونچی کر کے شکریہ کہنا چاہا، لیکن وہ پہلے ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے مایوسی سے سر جھٹکا اور گھر کی جانب چلایا۔ اسے پہلے ہی اس کا شکریہ ادا کر دینا چاہیے تھا۔ اگلے ہی پل وہ گھر کا دروازہ دھکیلتا اندر چلا آیا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں بنے خفیہ تفتیشی روم میں کھڑا جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے موجود افراد کی تصاویر کو بغور دیکھ رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر سرخ دائرہ کھینچا۔ اس تنظیم کو منظم رکھنے والے فرد کا چہرہ تھا وہ۔ قاتل اب یقیناً اس کرندے کی گھات میں بیٹھا ہوگا، کیونکہ وہ اس تنظیم کا دوسرا اہم جز تھا۔ وہ پینٹنگ اور اس کے موبائل میں موجود پیغام کے گرد چاہ کر بھی کوئی ربط قائم نہیں کر پا رہا تھا۔ یقیناً وہ کوئی آسان پہیلی نہیں تھی۔ ابھی وہ اسی جانب متوجہ تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے کان میں لگے بلوٹوتھ کا بٹن دبا کر رابطہ جوڑ لیا۔ شجا کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے؟ سارنگ کی بے حد بھکلائی ہوئی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کے جبڑوں میں واضح طور پر سختی آئی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں بہت خراب کنڈیشن میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ ایسا کیا کیا ہے تم نے؟ اور کیا وہ تمہارا چہرہ جانتا ہے؟ ہاں، دیکھا ہے اس نے میرا چہرہ، لیکن اب وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا۔ کیا تم اسے پہلے سے جانتے تھے؟ سارنگ کی آواز میں ایک تردد سا لہرایا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ رمیز کے گھر کا انتہائی ذاتی ملازم تھا وہ، اسے شائستہ نے بھیجا تھا۔ رمیز کی بیوی ہے وہ، اور اس رات نازنین کے کمرے میں بھی وہی داخل ہوا تھا۔ اس کے جبڑے اب تک تناؤ کا شکار تھے۔ سارنگ جیسے دوسری جانب سانس نہیں لے سکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس کے حلق میں وہ بروچ اتارتے وقت وعدہ کیا تھا میں نے کہ اگر سچ بتایا تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ سب سچ اگل دیا تھا اس نے۔ اور تم نے پھر بھی وہ بروچ… اف! سارنگ نے دوسری جانب جیسے جھرجھری سی لی تھی، لیکن وہ بالکل بے تاثر چہرہ لیے سامنے دیکھ رہا تھا۔
پھر آہستہ سے بولا، یہ وارننگ تھی بدر، اور یہ وارننگ مجھے دینی ہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل ہاتھ بڑھا کر کون سے بلوٹوتھ نکال دیا، پھر ایک نگاہ سامنے پھیلی تفتیش پر ڈالی۔ یہ درمیانی راہ تھی، اسے جاوید کا کیس ری اوپن کرنا چاہیے تھا۔ اگلے ہی پل وہ دروازہ بند کرتا باہر نکل آیا تھا۔ نازنین عشاء کی نماز پڑھ کر بالکل ساکت ہوئی جائے نماز پر بیٹھی تھی، پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو کئی گرم آنسو ٹوٹ کر رخساروں کو بھگوتے گئے۔ اس کے لبوں سے شکر کے علاوہ کوئی کلمہ آزاد نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگلے ہی پل چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو صاف کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر جائے نماز طے کرتی بستر پر آ بیٹھی۔ سائڈ ٹیبل پر وجدان کا موبائل رکھا تھا، اس کا اپنا فون تو وہیں راہداریوں میں گر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر وجدان کا موبائل آن کیا۔ جانے کیوں اس کی انگلیوں کی حرکت خود بخود کال لاگ میں محفوظ اسے ایک نمبر پر ٹھہر گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے پیر بستر پر چڑھایا اور پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جسم اب بھی درد کر رہا تھا، ذہنی دباؤ اب تک موجود تھا، لیکن وہ خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ چہرے کے قریب سے سیاہ دوپٹہ کھولے بغیر وہ دوسری جانب جاتی گھنٹی کو سن رہی تھی۔ تیسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ وہ چند پل سانس روکے رہی۔ نازنین؟ اور جانے کیسے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سی ابھری۔ کیسے پتا چلا؟ وجدان بلا وجہ چند لمحے کیوں خاموش رہے گا؟ وہ مسکرایا تھا۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، پھر ہاتھ کی مٹھی بند کر کے کھولی۔ وہ ایک بار پھر سے بے چینی کا شکار ہونے لگی تھی۔ حرم کیا سوچتا ہوگا اس کے بارے میں؟ وہ کیسے بھی ہوش ہو گئی تھی اور کتنا روئی تھی اس کے سامنے۔ اف! اس کے دودھیا رخساروں میں شرمندگی سی گھلنے لگی تھی۔ تم آئے نہیں ملنے؟ وہ کچھ لمحے چپ سا ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے ملنے آؤں؟ ہاں۔ ایک لمحے کا وقفہ کیے بغیر اس نے بے ساختہ کہا۔ دوسری جانب وہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ آپ غیر آرام دہ تو نہیں ہوں گی میری موجودگی سے؟ نہیں۔ کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ پتہ نہیں، اگر تم بیزی ہو تو رہنے دو کو اگر میں کہوں کہ دروازہ کھولیں تو؟ اس کے ابرو نہ سمجھی سے سکڑے تھے۔ دروازہ؟ دروازہ؟ دروازہ کھولیں، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ اور وہ جلدی سے قدم نیچے اتار کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے چہرے کے گرد بندہ دوپٹہ کھل گیا تھا، ڈھیلے حالے سے سیاہ لٹیں نکل کر چہرے پر آ نکلی تھیں۔ اس نے داخلی روش پار کی اور پھر جو ہی آگے بڑھ کر دروازہ وا کیا تو ساکت رہ گئی۔ وہ فون کان سے لگائے سامنے ہی کھڑا تھا، اسے دیکھ کر ہاتھ نیچے کر لیا، پھر مسکرایا۔ نازنین سانس روکے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اندر نہیں بلائیں گی؟ وہ سامنے کھڑا تھا، سیاہ لانگ کوٹ پہنے، بھوری آنکھوں میں دنیا جہاں کی نرمی سمیٹے۔ نازنین نے کبھی ان آنکھوں میں سختی کے کسی پہر کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شاید ان آنکھوں کو سخت ہونا آتا ہی نہیں تھا، یا شاید وہ اس کے ساتھ سخت ہونے کو خود پر حرام کیے رکھتا تھا۔ ہاں، شاید۔ ہوا کا ایک سرسراتا جھونکا ان دونوں کو جھنجھناتا ہوا گزر گیا تھا۔ وہ ٹھٹر گئی تھی، حرم کے ماتھے پر بال گر کر لہرائے تھے۔ اندر نہیں بلائیں گی؟ اس نے پوچھا تو وہ چونکی، اور پھر دروازہ واقعی ایک جانب ہو گئی۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے اپنے گھر میں داخلے کی اجازت دیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، جب وہ اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دینا چاہتی تھی، جب وہ اس سے اور اس کے گھرانے سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، جب وہ اس کے زخم کو دیکھ کر بھی وہ مشکل ہی پگھلی تھی، جب وہ اس لڑکے کو لاؤبالی اور فلرٹ تصور کر رہی تھی، ہاں، جب وہ اس کو بھی اپنے مخصوص دائرے سے باہر دھکیل رہی تھی۔ آج وہ خود اس لڑکے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ وا کیے کھڑی تھی۔ اس نے کبھی کسی اجنبی کے لیے دروازہ وا نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس اجنبی کے لیے دروازہ کھولنا چاہتی تھی۔ وہ اجنبی جو بہت عجیب طریقے سے اس کا اپنا ثابت ہوا تھا، جو بہت نرم ہوتے ہوئے بھی عجیب طرح سے مضبوطی کا ثبوت دیا کرتا تھا، جو بہت عجیب ڈھنگ سے باتوں کو تلخی کی جانب جانے سے روک لیا کرتا تھا، جو بہت عجیب رنگ اپنی آنکھوں میں سموئے معصومیت سمیٹ لیا کرتا تھا۔ کتنا عجیب تھا وہ، عجیب اور الگ، ایسے جیسا کوئی بھی نہ ملتا ہو، وہ اپنے طرز کا آخری پیس رہ گیا ہو۔ وہ اندر چلا آیا تھا۔ وجدان اور صوفیہ اپنے کمرے میں موجود تھے۔ کچے صحن والا گھر خنکی کے باعث چک بختہ ہو رہا تھا۔ وہ داخلی روش پر چند قدم چل کر اس کے ساتھ رک گیا تھا، پھر چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، تم؟ اس کی سنجیدگی لوٹ آئی تھی، وہ پرانی نازنین ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی کمزوری اور لڑکھڑاتے الفاظ سنبھل گئے تھے، اور اسے ایسا دیکھ کر حرم کو سکون ملا تھا۔ میں بھی ٹھیک، آ جاؤ اندر۔ وہ اس کے آگے چلتے ہوئے راستہ ہموار کرتی بڑھ رہی تھی۔ اس نے بھی گہرا سانس لیا اور پھر اس کے پیچھے ہو لیا۔
کچے صحن میں موجود کیاریاں چلتی ہوا کے باعث پھولوں کی خوشبو سے معطر تھیں۔ اس نے برآمدے میں لگی کرسیوں میں سے ایک کرسی گھسیٹی اور پھر بیٹھ گیا۔ سانس کے ساتھ گھاس اور گیلی مٹی کی خوشبو اندر کو اتاری۔ نازنین صوفیہ اور وجدان کو بلانے ان کے کمرے میں گئی تھی۔ اگلے ہی پل صوفیہ اور وجدان اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل آئے تھے۔ وہ صوفیہ اور وجدان سے خوش دلی سے ملا، بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ ملا کرتا تھا۔ صوفیہ تو بار بار اس کے وقت پر پہنچ کر نازنین کو بچا لینے کے لیے شکر گزار تھیں، اور وہ ان کی شکر گزاری پر شرمسار ہوا جا رہا تھا۔ اگلے ہی پل صوفیہ چائے بنانے اٹھ گئیں تو وہ، وجدان اور حرم برآمدے میں بیٹھے رہ گئے۔ آپ کو پھپھو کہاں ملی تھی حرم بھائی؟ وجدان کے استفسار پر اس نے چونکے بغیر نازنین کی جانب دیکھا تھا۔ وہ لمحے بھر کو گڑبڑائی تھی، لیکن وہ آرام سے بیٹھا رہا۔ یقیناً اس نے گھر والوں کے تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ حرم نے چہرہ وجدان کی جانب پھیرا تھا۔ میں یونیکی روڈ سے گزر رہا تھا جب مجھے نازنین قائب دماغی سے گزرتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے انہیں بہت آوازیں دے کر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا تھا، لیکن وہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ پھر ایک گاڑی تیزی سے ان کی جانب بڑھی تو مجھے روڈ کے اس طرف بھاگ کر انہیں بچانا ہی پڑا۔ سچ شکر کہ زیادہ چوٹیں نہیں آئیں۔ سکون کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا تو وہ لمحے بھر کو حیران رہ گئی۔ اس کے الفاظ میں کہیں کسی بوکھلاہٹ اور سٹپٹاہٹ کا تاثر نہیں تھا۔ اتنی صفائی سے کہہ کر اس نے نازنین کی جانب دیکھا تو وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ کہانی ایسی بنی گئی تھی کہ وہ سچ معلوم ہوتی تھی۔ اب اسے کون بتاتا کہ وہ تو پروفیشنل جھوٹا تھا۔ واہ، یہ تو کسی مووی کے سین جیسا لگتا ہے۔ خیر، آپ نے اس کے ڈرائیور کے ساتھ پھر کیا کیا؟ وجدان کو گہری دلچسپی نے گھیر لیا تھا، لیکن اس کے سوال پر نازنین نے چونک کر حرم کی جانب دیکھا تھا۔ وہ خود بھی جاننا چاہتی تھی کہ اس نے شجاع کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پرسوں سے اسے یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ ساری یونی میں اس کا تماشا بن گیا ہوگا۔ سب اس پر عجیب نگاہیں ڈالیں گے، وہ کسی کے لیے دوبارہ نارمل نہیں رہ پائے گی۔ پولیس کے حوالے کر دیا میں نے اسے، مزید کیا کر سکتا تھا میں؟ وجدان کے اوپر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ حرم نے اس کی مایوسی پر ابرو اچکا کر پوچھا تو وہ دانت نکال کر بتانے لگا۔ مجھے لگا کہ آپ نے کسی فلمی ہیرو کی طرح اس کی دھلائی کی ہوگی، لیکن آپ خاصے شریف ہیرو واقع ہوئے ہیں۔ ہی۔ وہ اس کے انداز پر ہنس دیا، لیکن نازنین نہیں ہنس سکی تھی۔ اس نے حرم کو ہتھوڑی سے شجاع کو مارتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا منظر تھا کہ وہ ٹھیک سے کئی راتوں سے سو نہیں پائی تھی۔ ہر دفعہ اسے اس ہتھوڑی کے انسانی جسم پر مارے جانے کی آواز جگا دیا کرتی تھی۔ بہت مکروہ آواز تھی وہ، سماعت میں جیسے جھرجھری سی اترنے لگی تھی۔ اگر میں ہوتا تو اسے بہت مارتا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی پھپھو کو ایسے زخمی کرنے کی؟ وجدان کے تیش کو دیکھ کر نازنین نے گہرا سانس لیا تھا، جبکہ حرم نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ اگلے ہی پل وہ معذرت کرتا اٹھ کر کمرے کی جانب گیا۔ بقول اس کے، اسے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ صوفیہ نے درمیانی ٹیبل پر چائے لا رکھی۔ چائے کے ساتھ لوازمات دیکھ کر وہ مزید شرمندہ ہوا تھا۔ صوفیہ نے اسے تاکید کے ساتھ سب کچھ کھانے کے لیے کہا تو چاروں ناچار سر اس بات میں ہلا گیا۔ اگلی ہی پل وہ دونوں برآمدے میں تنہا رہ گئے تھے۔ صوفیہ عشاء کی نماز پڑھنے نازنین کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ بات کرنی ہے میں نے تم سے۔ پہلے میری ایک بات سنیں آپ۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، اس کی بھوری آنکھیں سنجیدہ ہو گئی تھی۔ نازنین چپ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ اتنی رات تک یونی میں کیا کر رہی تھیں؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ حالات کیسے جا رہے ہیں۔ آپ کی پارٹ ٹائم جاب کا آخری وقت 6 بجے تک ہے، یعنی مغرب سے قبل آپ فارغ ہو جاتی ہیں۔ پھر یونی میں ٹھہرنا مجھے سمجھ نہیں آیا، کیا کسی نے آپ کو روکا تھا؟ اس کی دھیمی آواز میں سامنے براجمان نازنین تک ہی جا رہی تھی۔ وہ اسے چند پل دیکھتی رہی۔ اگر میں اس بات کو حذف کرنا چاہوں تو آپ نہیں کر سکتی۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ نازنین نے تھوک نکلا پھر اسے دیکھا۔ مجھے سر آفتاب نے کال کر کے میٹنگ کے لیے روک لیا تھا۔ کیا یونیورسٹی میں کوئی اور موجود تھا؟ کچھ لائبریرینز موجود تھے، لیکن پھر وہ سب چلے گئے۔ مجھے بہت وقت بعد احساس ہوا کہ میں یونیورسٹی میں تنہا ہوں۔ لیکن سر آفتاب اچھے انسان ہیں۔ اس نے جانے کیوں اس جملے کو جوڑنا ضروری سمجھا تھا۔ حرم کی پرسکون آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔ سر آفتاب نے آپ کو میٹنگ کے لیے روکا، لیکن پھر مزید کوئی بھی میٹنگ کے لیے نہیں روکا۔ بات کا دوسرا رخ یہی کہتا ہے کہ وہ بھی اس طے شدہ لائے عمل میں ملوث تھا۔ اس نے اگلے ہی پل آرام سے اس کی تعویل رد کر دی تھی۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس آدمی کو کسی نے بھیجا تھا میرے پیچھے؟ بالکل۔ اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ 18 سال پہلے جب وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا، تب کسی نے اس کی بات کو سچ نہیں کر دانا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے بیٹھا بغیر کسی وضاحت کے اس کی بات پر یقین کر رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ حرم کا انداز ویسا ہی رہا۔ اس آدمی نے خود بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا اس نے؟ اور تم نے کیا کیا ہے اس آدمی کے ساتھ؟
تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یونیورسٹی میں تھی اور تم اپنے ساتھ وہ ہتھوڑی بھی لے کر آئے تھے؟ یعنی تمہیں پتا تھا کہ میں خطرے میں ہوں؟ وہ ساکت پتلی لیے تیزی کے ساتھ باتوں کو جمع کر کے کوئی نقشہ سا کھینچنا چاہ رہی تھی۔ نے اس کے کسی انکشاف کو رد نہیں کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس نے بتایا کہ اسے شائستہ مامی نے بھیجا تھا۔ مزید میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا اس کے ساتھ، اور آپ کے بارے میں مجھے وجدان سے پتہ چلا۔ میں ہتھوڑی اپنے ساتھ جسٹ ان کیس کے تحت لے کر آیا تھا۔ وہ پلکیں نہیں جھپکا سکی۔ کیا یہ وہی لڑکا تھا جو نظر آیا کرتا تھا؟ اسے شائستہ تائی نے کیوں بھیجا تھا؟ خوف اس کے قدموں سے سرایت کرتا پورے وجود کو اپنی سیاہی کی لپیٹ میں لینے کے در پر تھا۔ کیا حرم اس کے بارے میں جان گیا تھا؟ کیا وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا؟ اگر وہ سب کچھ جانتا تھا تو پھر سب کی طرح اسے دور کیوں نہیں بھاگ رہا تھا؟ وہ پیچھے ہو بیٹھا، اس کی نگاہوں سے اپنی نگاہیں ہٹا لی۔ وہ اسے اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ آگاہی عذاب ہوتی ہے، اس بات کو رہنے دیں۔ وہ آپ کی زندگی سے نکل گیا، اب آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ نرمی سے کہہ کر اس نے انتہائی کڑوی اور بھیانک تفصیل کو حذف کر دیا تھا۔ وہ اسے مزید کسی اذیت سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو تم آخر کار جان ہی گئے میرے ساتھ اس رات اس گھر میں کیا ہوا تھا؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ سیاہ آنکھیں زخم زخم ہونے لگیں۔ اسے بے لباس کر دیا گیا تھا۔ کیا اس کے ساتھ پیش آیا واقعہ کبھی وقت کے پردے سے مٹ نہیں سکتا تھا؟ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ جی، آخر کار میں جان ہی گیا کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ اس نے اسے الزام نہیں دیا تھا۔ ساری دنیا کی جانب سے الزامات سہنے کے بعد کسی نے اس سارے تماشے سے بری الزما قرار دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ حرم کی باتوں پر مزید کیسے رد عمل دے۔ اس آدمی کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ اس کی آواز پارٹ تھی۔ حرم نے گہرا سانس لیا۔ وہی جو بہت پہلے کیا جانا چاہیے تھا۔ ذرا ٹھہر کر اس کی ساکت پتلیوں کی جانب دیکھا، پھر آہستہ سے بات مکمل کی۔ میں نے اسے آئندہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی عمل کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سرد سی سرگوشی پر ناظرین کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ اس کے لب ایک پل کو کانپے تھے، ہاتھ پیروں میں لرزش سی دوڑ اٹھی۔ بس ایک پل کے لیے اسے حرم نے خوفزدہ کیا تھا۔ تم تم کیوں بلا وجہ اس مسئلے میں خود کو الجھا رہے ہو؟ کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ یہ صرف آپ کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ وہی نہیں ہے جو کہہ رہی تھی ہراسمنٹ کبھی بھی فرد کا مسئلہ نہیں ہوا کرتی؟ وہ پیچھے ہو بیٹھا، بے حد سکون سے پوچھ کر اس نے ناظرین کو بے سکون کر دیا تھا۔ وہ الگ بات تھی حرم۔ وہ الگ بات کیسی تھی ناظرین؟ اس نے وضاحت طلب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ کوئی جواب نہیں دے پائے۔ اس کے پاس الفاظ کی کبھی کمی نہیں رہی تھی، لیکن پچھلا واقعہ اور حرم کے غیر متوقع سے رد عمل نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ شانزے آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی، وہ تو آپ کی اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہی تھی۔ آپ نے پھر بھی اپنی جاب خطرے میں ڈال کر اس کے لیے سٹینڈ لیا، بالکل ویسے ہی۔ آپ میری کچھ نہیں لگتی۔ ایک واجبی سے رشتے کی بنا پر ایک ایسا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن انسانیت کے ناطے ایسا قدم اٹھانا بالکل بجا ہے۔ اسے آپ میری انسانیت تصور کر لیں۔ وہ چند پل اس کے جواب پر اسے دیکھتی رہی۔ لیکن کیا تم بھی وہی نہیں ہو جو مجھے دوسروں کے مسائل میں الجھنے سے باز رہنے کی نصیحت کر رہے تھے؟ وہ مسکرا نہیں رہی تھی، ہاتھ باندھ کر بہت سنجیدگی سے استفسار کر رہی تھی۔ حرم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ تو میں آپ کو تنگ کر رہا تھا۔ کیا آپ کو کبھی کسی نے بتایا کہ آپ غصے میں کتنی اچھی لگتی ہیں؟ کان کی لو گھجا کر کسیانی انداز میں کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ابرو خفگی سے سکڑ گئے۔ یہ بالکل بھی منطقی وضاحت نہیں تھی۔ میں نے اتنی کتابیں نہیں پڑھ رکھی آپ کی طرح، ہر بات میں منطق کہاں سے لاؤں؟ میں تو ایک معصوم سا لڑکا ہوں، آسانی سے باتوں پر یقین کر لیتا ہوں۔ مجھے اس بات پر سخت اعتراض ہے ویسے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی چائے کا کپ اس کے جانب بڑھایا تو اس نے مسکراہٹ دبا کر کپ تھام لیا۔ قریب سے اس کی خفا آنکھیں اور بھی خوبصورت لگتی تھیں۔ کس بات پر؟ تمہارے معصوم ہونے پر۔ اتنی واضح بات پر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے آپ کو؟ غور سے دیکھیں، کیا معصوم نہیں لگتا میں؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اب چہرے پر ڈھیروں معصومیت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ناظرین کو بے ساختہ ہی ہنسی آ گئی تھی۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اسے دیکھا۔ تم اور وجدان کبھی مت سدھرنا۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے لگائے ہی مسکرایا تھا۔ تم مجھے گھر لانے کے بجائے کلینک کیوں لے کر گئے تھے؟ کچھ دیر بعد اس نے پھر سوال کیا تھا۔ یہ وہ آخری سوال تھا جو اس کے اندر کل سے مچل رہا تھا۔ حرم نے گرم گرم چائے حلق میں اتاری تھی۔ ناظرین نے بغور اسے دیکھا۔ مجھے آپ کو وہاں لے جانا زیادہ مناسب لگا تھا۔ تمہارے مناسب اور نامناسب عام انسانوں سے اتنے مختلف کیوں ہیں؟ کوئی بھی اور شخص ہوتا تو مجھے سیدھا گھر لے آتا، مجھ سے پوچھے بغیر ساری دنیا کو شاید اب تک اس حادثے کے بارے میں بتا چکا ہوتا۔ تمہیں سمجھنے میں مجھے اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ یوں جیسے میں تمہیں
پڑھ نہیں پا رہی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن واضح طور پر ہلکورے لینے لگی تھی۔ حرم نے محسوس سے کندھے اچکائے۔ ہر ایک انسان کی مخصوص لغت ہوتی ہے جس میں اس نے ہر لفظ، عمل، عقیدے، رشتے اور کام کو ناپ تول کر خاص ڈیفینیشن کی دی ہوتی ہے۔ میرے نزدیک مناسب اور نامناسب ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں سے مختلف ہوں، اور جہاں تک رہی میرے بات اعمال کی، تو میرے اعمال کو پرکھ کر میرے بارے میں اندازے قائم کرنے کی، تو نازنین جی میں تو کھلی کتاب ہوں، غور سے دیکھیں۔ لیکن نازنین نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اس کی بات سے ہرگز بھی متفق نہیں تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ تم ایک کھلی کتاب ہو، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ کیا آپ کے ناولز میں کسی نے ابھی تک میرے جیسا کردار نہیں لکھا؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ میں آپ کو وہاں اسی لیے لے کر گیا تھا کیونکہ میں پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ آیا آپ اپنے گھر والوں کو اس سب کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں آپ اپنی باتیں اپنے تک رکھنے والی ہیں۔ بس شاید اسی لیے میں آپ کو وہاں لے گیا تھا۔ ہر وضاحت اتنی طے شدہ اور اٹل تھی کہ ناظرین کہیں بھی اسے کراس نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت شکریہ، اس دن میں شکریہ ادا نہیں کر پائی تھی۔ اس کے کہنے پر اس نے سر ہلایا، پھر سیدھا ہو بیٹھا، کپ خالی کر کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ اس مہینے میں تیسری دفعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ پہلے سڑک، پھر آفس اور اب یونیورسٹی۔ کیا 3 دفعہ پیش آئے واقعات کے بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے؟ میں کیا قدم اٹھا سکتی ہوں؟ کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس، کبھی بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، اس سب کے بارے میں کیسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس کے سوال پر وہ چند پل خاموش ہو گیا تھا، پھر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ انہیں مسئلہ کیا ہے آپ سے؟ اس نے سرسری سا پوچھ کر اس کے بدلتے تاثرات کو بغور دیکھا تھا۔ نازنین کے چہرے پر کچھ ناز سے آثار نمودار ہوئے تھے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کتنا جانتی ہے۔ وہ میرے بابا کی پراپرٹی کے پیچھے ہیں۔ اوہ، اس نے افسوس سے کہا۔ تو کیا کوئی ایسی پراپرٹی تھی ان کی؟ انداز اب تک سرسری تھا۔ نازنین نے تھک کر سر نفی میں ہلایا۔ ایسی کوئی پراپرٹی ہوتی تو کیا ہمارا گھرانہ آج اس حال میں ہوتا؟ اس کے سوال پر وہ سمجھ کر سر ہلانے لگا تھا۔ نازنین کو ان کاغذات کے بارے میں علم نہیں تھا۔ چند پل خاموشی سے بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نازنین بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور ہاں، اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل باہر نکالا تھا، پھر اسے نازنین کی جانب بڑھایا۔ وہ اسی کا موبائل تھا جو اس دن راہداری میں گر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر موبائل تھام لیا۔ تھینکس۔ پھر وہ سر ہلا کر پلٹا ہی تھا کہ نازنین نے اسے آواز دے کر ایک بار پھر روک لیا۔ اس کے قدم ساکت ہوئے، چہرہ پھیر کر اسے دیکھا، ابرو سوالیہ سے اونچے تھے۔ شائستہ تائی نے اسے میرے پیچھے کس وجہ کے تحت بھیجا تھا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی، پھر بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اپنا پورا سراپا اس کی جانب پھیر گیا تھا۔ کیا سننا چاہتی ہیں آپ؟ اور اس پورے عرصے میں جیسے حرم کے وجود پر چڑھے خول میں دراڑ سی پڑی تھی۔ اسے نازنین کا انداز ٹھٹکا گیا تھا۔ کیا ابیہ تمہیں پسند کرتی تھی؟ اس نے جواب دینے کے لیے لب واقعی، لیکن وہ اسے ہاتھ اٹھا کر روک چکی تھی۔ اس کے سنجیدہ چہرے کو وہ سانس روک کے تک رہا تھا۔ اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ یہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ جب میں اس گھر سے باہر نکالی گئی تھی تو کبھی بھی شائستہ تائی نے میرا پیچھا نہیں کیا۔ جیسے ان کے بیٹے کی شادی کے بعد واقعات کا تسلسل بننا شروع ہوا۔ تمہیں لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ تمہیں لگتا ہے مجھے وجوہات سمجھ نہیں آئیں گی؟ تمہارا ہمارے گھرانے میں دلچسپی لینا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا، لیکن شائستہ تائی کا میری جانب 2 دفعہ نقب لگانا مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا ہے۔ انہیں لگا کہ تم مجھ میں دلچسپی لے رہے ہو۔ انہیں لگا کہ شاید میں ان کی بیٹی کے راستے کا کانٹا ثابت ہو رہی ہوں۔ اسی لیے اس عورت نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے اس آدمی کو بھیجا تھا، حرم عریبی۔ وہ چہرہ ترچا کہ اسے خاموشی سے دیکھے گیا تھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ سمجھدار تھی، لیکن وہ اتنی سمجھدار ہوگی اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ ایک اور جھوٹ بول کر وہ معاملات کو مزید الجھانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے آسانی کے ساتھ معذرت کر لی، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں ناسمجھی سے ابھرنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تمہارا انداز ہے حرم۔ تمہاری وجہ سے اگر معاملات خراب ہونے لگیں تو تم مدد کرنے کے لیے موقع تلاش کر کے اپنا امیج فوراً سے کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ابیہ نے جب تمہاری وجہ سے مجھ سے حدت امیز لہجے میں بات کی تو تم نے جھٹ میرا ساتھ دیا۔ یونی میں تم نے میرا ترش رویہ دیکھا تو اس کا افسوس مٹانے کے لیے تم اگلے ہی دن میری مدد کرنے چلے آئے۔ اور یہ وہ لمحے بھر کو ٹھہری تھی۔ ٹھنڈے برآمدے میں وہ اسے خاموش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے کیا لگا تھا کہ وہ کوئی چھوٹی بچی ہے؟ اسے کیا لگا تھا کہ وہ اس کے نرم گرم سے انداز پر اپنا دل ہار بیٹھے گی؟ خام خیالی انکا ہو چکی تھی اور بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے تک رہا تھا۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ سائیکالوجی کی جو زبان میں اسے بیہیویئرل پیٹرن کہتے ہیں۔
ایک ایسا طرز جس پر آپ کا ذہن کام کرنے کا عادی ہو چکا ہو، اور خود کو معصوم کہنا چھوڑ دو، کیونکہ تم معصوم ہرگز بھی نہیں ہو۔ تم خطرناک حد تک ذہین اور باریک بین ہو۔ اپنے اعمال کا گلٹ مٹانے کے لیے مزید اعمال کا سہارا لینے والے معصوم نہیں ہوا کرتے۔ اس کے انداز میں سختی در آئی تھی۔ حرم نے گہرا سانس لیا۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کیوں مجھ سے ملنے آتے رہے ہو؟ میں آپ کا دوست بننا چاہتا تھا۔ میں لڑکوں سے دوستیاں نہیں کیا کرتی۔ پھر میں آپ کے لیے آسانیاں دینے والا بننا چاہتا تھا۔ اور آپ کے اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ سختی سے کچھ چبا کر کہتی نازنین اگلے ہی پل تھم سی گئی۔ اس کی آنکھیں نہ سمجھی سے سکڑی تھیں۔ میں ایک تباہل بستی سے آیا ہوا لڑکا ہوں مس نازنین۔ میں معصوم نہیں ہو سکتا، لیکن میرے ارادے کبھی بھی ناپاک نہیں تھے۔ میں نے بہت غربت اور اذیت دیکھی ہے، رشتوں کے درمیان واقع تناؤ اور اذیت ناک دوری کو ایک عرصے تک برداشت کیا ہے۔ شاید بس اسی لیے میں آپ کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ وضاحت بھی گھڑی ہوئی معلوم ہوگی، لیکن اب میں مزید کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتا آپ کو۔ وہ ایک دم سے بہت زخمی نظر آنے لگا تھا۔ نازنین نے کچھ کہنے کے لیے لب واقع، لیکن وہ مزید کچھ بھی سنے بغیر تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کہانیاں ادھوری چھوڑ کر آگے بڑھ جانے والوں میں سے تو وہ ہمیشہ سے رہا تھا۔ یکدم اسے احساس ہوا کہ اس کا انداز بے حد سختی لیے ہوئے تھا۔ اس نے دکھتے سر کو انگلیوں سے دبایا اور پھر داخلی روش کو خاموشی سے دیکھی گئی۔ رات اب کے گہری ہو کر قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ بیٹھا وہ اسے دیکھتی رہی اور کلینک کی شیشے والی دیواروں پر رات گر کر پھسلتی رہی۔